جلدی سے معلوم ہو جائیں کہ وہ دونوں کلمے ہیں کیا جو اللہ کو بہت محبوب ہیں. ان کے پڑھنے سے پڑھنے والا بھی ان کا محبوب بن جاتا ہے. اشتیاق پیدا ہوا, جذبہ پیدا ہوا. نبی نے اس جذبے کو اور اس اشتیاق کو مزید بڑھا دیا یہ کہہ کر خفیفتان علی اللسان, وہ دونوں کلمے زبان پر بہت آسان ہیں. اب شوق اور بڑھا. میں ابھی اس مقام پر بھی ہو کے آیا جہاں اللہ رب العزت والجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی. تقریباً 3400-3500 سال گزر گئے, وہ درخت آج بھی ویسے ہی باقی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے بات چیت کی تو اس گفتگو کے نتیجے میں دیدار الہی کا جذبہ بیدار ہو گیا. بات چیت کرنے کے بعد حجاب ہٹے اور دیدار ہو, یہ انسان کی فطرت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی, اور بات کیسے کی؟ ایک درخت سے آواز آئی تھی فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. وہ درخت آج بھی موجود ہے. وہاں سے آواز آئی, اور موسیٰ علیہ السلام تو آگ سمجھ کے وہاں گئے تھے. جیسے ہی درخت سے یہ آواز آئی فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. آپ بتائیں یہ آواز درخت کی تھی یا اللہ کی؟ بولیں. اللہ کی تھی, کیونکہ اس کے فوراً بعد یہ بھی تو ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے. یہ درخت سے آواز آ رہی ہے, درخت بول رہا ہے کیا؟ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. واسطہ درخت. یہ حقیقت ہے, ناقابل انکار حقیقت ہے. قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. جس نے اس درخت کو اور درخت کے حوالے سے کلام الہی کو سمجھ لیا تو پھر جبریل امین کے ذریعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی اور اس کے نزول کے فلسفے کو بھی اس نے سمجھ لیا. جبریل امین کی حیثیت اس درخت کی طرح ہے. جبریل میرے مصطفیٰ کے معلم نہیں ہیں. جبریل امین رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ نہیں ہیں قرآن کے معاملے میں. یہ قرآن اللہ نے جبریل کے ذریعہ بھیجا. جبریل کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں. جبریل کی حیثیت اسی درخت کی طرح ہے. قرآنی الفاظ اس کی تصدیق کرتے ہیں. سنقرئک فلا تنسى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا. اس کے بعد پڑھیے فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. اس درخت سے پیچھے جو آواز آ رہی تھی پیچھے سے وہ اللہ کی آواز تھی. موسیٰ علیہ السلام اس آواز کو سن رہے ہیں تو اللہ کے کلیم ٹھہرے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کی توسط سے قرآن کا نزول ہو رہا ہے. اللہ کا یہ اپنا کلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے گفتگو کی, دیدار شوق پیدا ہوا. اللہ سے گزارش کی کہ آپ اپنا دیدار کرا دیجئے. گفتگو کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی, آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور پھر سامنے وہ پہاڑ آج بھی گواہی دے رہا ہے. سامنے پہاڑ ہے, آپ جائیں دیکھ سکتے ہیں اس کا. ہم تو کئی مرتبہ اس کو دیکھ کے آئے ہیں. 5واں سفر تھا میرا وہاں کا. یہ اس پہاڑ پہ نگاہ دوڑائیے. اس میں تھوڑا سا نقطہ ہے, اس پہ دھیان دیجئے گا. موسیٰ اس پہاڑ پہ نظر جماؤ, میں اس پہ تجلی ڈالوں گا. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. میری تجلی اگر یہ پہاڑ نہ جھیل سکا تو آپ بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ پہ اپنی نگاہوں کو جمایا. فلما تجلی ربہ, جب اللہ کی تجلی اس پہاڑ کے اوپر پڑی, تجلی پڑی, پہاڑ کیا ہوا؟ جعلہ دکا. ایک تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. یہاں ایک سوال ہے جس کا جواب دیجئے. وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے اس کے دھماکے سے بے ہوش ہوئے تھے
یا اللہ کی تجلی کی کوئی جھلک دیکھی تھی جس سے بے ہوش ہوئے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو بے ہوش ہو کے گرے تھے وہ پہاڑ کے گرنے کے دھماکے کی وجہ سے نہیں، جو تجلی پہاڑ پر پڑی اس کی کوئی جھلک دیکھی تو آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اللہ اکبر. جب کسی سے بات ہوتی ہے تو اس کے دیدار کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کے دیدار کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے. اسی ترتیب پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، اتنا سنتے ہی اگلی بات کا جذبہ پیدا ہوا، یا اللہ جلدی سے معلوم ہو جائے کہ وہ دو کلمے کون سے ہیں جو ہمارے رب کو، رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، جن کا پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اشتیاق پیدا کیا. خفیفتان علی اللسان، وہ دونوں کلمے زبان پہ بہت ہلکے پھلکے ہیں. سب کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ اشتیاق پیدا کرنے کے لیے ان دونوں کلموں کی اہمیت اور افادیت اور ضرورت کو قلوب کی گہرائیوں میں اتارنے کے لیے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا ثقیلتان فی المیزان، وہ دونوں کلمے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے. یہ فرمان مصطفیٰ ہے جس میں میزان کا تذکرہ آ گیا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، وہاں پر بھی میزان کا تذکرہ آ گیا. قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور انسان کے اقوال بھی تولے جائیں گے. کسی عمل کو برپا کرنے سے پہلے سوچنا کہ اس کا وزن کس کو بڑھائے گا، نیکی کو یا برائی کو، یا اس کا کوئی کلام کریں، کوئی بات کریں، کوئی گفتگو کریں تو گفتگو سے پہلے یہ سوچیں کہ میری بات کا جو وزن ہے وہ کس کو بڑھائے گا، نیکیوں کے پلڑے کو یا برائیوں کے پلڑے کو. اور یہ طے ہے کہ اعمال و اقوال تولے ضرور جائیں گے. تو اس عمل کی اہمیت بہت زیادہ ہمارے دلوں میں ہو جانی چاہیے کہ کلمے تو دو ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، کلمے تو دو ہیں جو زباں پہ بہت ہلکے ہیں، لیکن وہ میزان میں، ترازو میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری بنا دیں گے. یہ اور زیادہ اشتیاق پیدا ہو. یہ تین باتیں ارشاد فرما کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ یہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ. یہ ہیں دو کلمے جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، زباں پہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں، ترازو میں، میزان میں بہت بھاری ہوں گے، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. یہ دو کلمے اتنے بھاری، اس کے متعلق شارحین حدیث نے بہت کچھ لکھا ہے. میں ان کے بہت سارے مضامین کو بس دو جملوں میں عرض کیے دیتا ہوں، اور اس کے بعد تمثیل سے چونکہ تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے ایک مثال دے کے اس حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی. میرے خیال ٹائم تو ہو گیا ہے، چلیے ٹھیک ہے، بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ دو طرح کی ہیں. بڑے عام فہم انداز میں یوں سمجھیں کہ ہمیں اور آپ کو اگر کوئی شخص کوئی بات کہہ دے جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں تو ہمیں وہ بات بری لگتی ہے. کچھ آپ کے اندر صفات ایسی ہیں ان کو کوئی بیان کرے تو بڑا اچھا لگتا ہے نا حقیقت. کچھ چیزیں ہمیں پسند نہیں، ان کی نسبت، ان کا انتساب اپنی طرف پسند نہیں کرتے. ہاں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کی نسبت اور ان کا انتساب ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. تو صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی شایان شان جو صفت نہیں ہے، اللہ کی ذات سے اس کا انکار، اللہ کی ذات سے اس کی نفی، یہ ہمارے اور آپ کے فرائض مذہبی میں شامل ہے. میں اپنی بات سمجھا سکا اپنے ساتھیوں کو؟ علماء طلباء تو سمجھ ہی رہے ہیں، جو دیگر ساتھی ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو باتیں، جو صفات اللہ کی شایان شان نہیں ہیں
ان کو اللہ سے منسوب کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، لہذا ہم ان باتوں کو اللہ سے منسوب نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے کہ اللہ کی شایان نشان یہ بات نہیں، اللہ کی شایان نشان یہ بات نہیں، اس کا ہم انکار کریں گے. ٹھیک، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے. بڑے اچھے بندے ہیں میرے، بہت اچھے بندے ہیں، یہ میری ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. یہ بندے بہت اچھے ہیں، میری صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. یہ بندے میرے بہت اچھے ہیں، میری صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. دیکھو کتنے اچھے بندے ہیں جو میرے لیے کسی باپ کو، کسی ماں کو تسلیم نہیں کرتے. میرے بندے بہت اچھے ہیں جو میری کسی اولاد کے ہونے کو تسلیم نہیں کرتے. جتنی بھی صفات سلبیہ ہیں یہ سب اللہ سے دور کرتے ہیں. اللہ کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں. جتنی صفات سلبیہ ہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک ہے. اللہ کہیں گے کہ بندے کتنے اچھے ہیں جن کا یہ کہنا ہے میں کچھ کھاتا نہیں ہوں. ان کو اقرار ہے اس کا کہ میں کچھ کھاتا نہیں ہوں. قرآن مجید میں آپ پڑھیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والد محترمہ کا جو تعارف کرایا ہے، جن کو وہ اللہ کی ذات میں شریک مانتے تھے. قرآن نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. بتائیے کوئی بات بتانے کی ہے؟ ہاں ہے، انسان کھانا کھاتے ہیں، لیکن جن دو انسانوں کو مقام الوہیت میں شامل کر دیا گیا، اللہ کی ذات میں جن کو شامل کر دیا گیا، ان کے تعارف میں بتانا ضروری ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ ان کے لیے کوئی عیب نہیں، نہ حضرت عیسیٰ کے لیے، نہ حضرت مریم کے لیے، نہ میرے مصطفیٰ کے لیے، نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی رسول کے لیے. کھانا کھانا کوئی عیب ہے کیا؟ لیکن اللہ کے لیے عیب ہے. ہم نے کہا ہمارے اللہ کھانا نہیں کھاتے. اللہ کو یہ بات بہت اچھی لگے گی. ہمارے اللہ پانی نہیں پیتے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ انہیں اونگ آتی ہے نہ انہیں نیند آتی ہے. اور ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق سونا ہے. کس کے مطابق سونا ہے؟ اللہ اکبر. یہ سونا ہمارے اور آپ کے لیے عیب نہیں ہے، ضرورت ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ ہر ضرورت سے پاک ہے. میں نے بہت آسان زبان میں صفات سلبیہ کو بیان کر دیا، اور صفات ثبوتیہ، اللہ غفور ہیں، اللہ رحیم ہیں، اللہ کریم ہیں، اللہ رحمان ہیں، اللہ ودود ہیں. جتنی ان کی صفات ثبوتیہ ہیں سب بیان کرو، اللہ بہت خوش ہو جائیں گے. میرا بندہ بہت اچھا ہے جو مجھے الہ واحد مانتا ہے، اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ میرے بندے بہت اچھے ہیں جو مجھے رحمان مانتے ہیں، غفار مانتے ہیں، ستار مانتے ہیں. اللہ اکبر. یہ صفات ثبوتیہ ہیں. ہم اور آپ اللہ کے نزدیک واقعی بہت اچھے بندے بن جائیں گے. جو باتیں ان کی شایان شان نہیں وہ سب ہٹا دیں ان سے. اس کے لیے کوئی تعبیر ہونی چاہیے نا. اتنی لمبی تقریر کیسے کام کرے گی کہ اللہ کے لیے یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، پوری زندگی اسی میں گزر جائے گی. کوئی ایک جملہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک جملہ تمام صفات سلبیہ کو حاوی ہو جائے، اور ایک جملہ کہنے سے جتنی باتیں اللہ کی شایان شان نہیں ہیں ہم سب کو دور کر دیں، سب کا انکار کر دیں کہ اللہ کی شایان شان یہ بات نہیں ہے. یہ جملہ عطا کیا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب کبھی یہ پڑھنا یہ دونوں کلمے تو اپنے نبی کو نہ بھول جانا. یہ انہی کا صدقہ ہے، یہ انہی کا طفیل ہے کہ ان کی بارگاہ سے دونوں کلمے ہمیں اور آپ کو مل گئے. سبحان اللہ. بس اتنا کہہ دو. جتنی صفات سلبیہ ہیں آپ نے ایک ایک صفت سلبی کو اللہ سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. بات واضح ہو گئی. تو اس جملے میں تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے. سب کچھ شرک اور کفر، جتنی بھی چیزیں ہیں غلط، سب کا آپ نے انکار کر دیا کہ یہ شایان شان نہیں ہمارے اللہ کے. سبحان اللہ. عام طور پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ ہر عیب سے پاک ہے نا. یہ ترجمہ ادھورا ہے. مکمل ترجمہ اللہ ہر عیب، ہر ضرورت سے پاک ہے. ان میں عیب تو ہے ہی نہیں. انہیں کسی چیز کی کوئی ضرورت بھی تو نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، کوئی عیب ہے؟ آپ سوتے تھے، کوئی عیب ہے نا؟ شادی کی آپ نے، کوئی عیب ہے؟ اللہ کے لیے یہ باتیں
ضرورت سے ہٹ کر ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ماننا اور ہر ضرورت سے پاک ماننا یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ لسٹ کہاں تک آپ شمار کرائیں گے، اللہ اس سے پاک، اللہ اس سے پاک، اللہ اس سے پاک۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ عطا کر دیا، یہ پڑھ لو لیکن سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب اور ہر ضرورت سے پاک، ہر اس صفت سے پاک جو ان کی شایان شان ہے ہی نہیں، یہ ساری کائنات چھپی ہوئی ہے سبحان اللہ میں۔ تو میرے رب کو یہ کلمہ کیوں نہ پسند ہو، بہت پسند۔ میاں ہم اور آپ جو گناہوں کے مجموعہ ہیں، گناہوں کے مجموعہ، رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، پھر کوئی تعریف کرتا ہے کہ حضرت، پھر حضرت کے بعد جو ان کی تعریفیں ہوتی ہیں وہ شخص ہمیں اور آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ اب کوئی اچھی زبان میں، بہت اچھے اسلوب میں، ادبی زبان میں آپ کی تعریف کرے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، اندر سے معلوم ہے کہ یہ مجھ پر باتیں منطبق بھی ہو رہی یا نہیں۔ سامنے والا بہت ممکن ہے کہ پورے خلوص سے وہ بات کہہ رہا ہو، لیکن وہ بات کیا ہمارے اوپر منطبق ہو رہی ہے اس کا حال تو ہم جانتے ہیں نا، پھر بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے، ان کو جتنی صفات سلبیہ سے آپ دور کریں، ان صفات سلبیہ کو ہٹائیں، حقیقت میں اللہ ہی کی شان ہے یہ۔ جہاں حقیقت بن کی یہ چیز موجود ہو اور ہم کہیں سبحان اللہ، تو یہ کلمہ اللہ کو کیوں پسند نہیں ہوگا، اور اس کلمہ کا پڑھنے والا اللہ کو کیوں پسند نہیں ہوگا، ضرور پسند ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، حمد تعریف، اور اس کے بہت سارے مفاہیم اور مضامین اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ حمد، سورۃ الفاتحہ میں ہم اور آپ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب حمد کا مفہوم، جتنی صفات ثبوتیہ ہیں وہ سب آپ اللہ کے لیے ثابت کر دیں۔ یہ مائک جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں یہ اہوجا کمپنی کا ہے، بہت اچھا بول رہا ہے۔ میں نے تعریف شروع کی، صاحب مائک بہت اچھا ہے، ایمپلیفائر بہت اچھا ہے، تار بھی بہت عمدہ ہے، اور خوبی کا تو عالم یہ ہے کہ بغیر تار کے بھی یہ بولتا ہے۔ ابھی 2 بچوں نے اسی سے عبارت پڑھی، تعریف کر رہے ہیں، اور تعریف کرتے کرتے اہوجا کمپنی پہ ٹھہر گئے، اس کے آگے نہیں بڑھے۔ شاید ہم نے اور آپ نے ابھی سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہی نہیں سمجھی۔ وہاں تو یہ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہاں تعریفوں کا سلسلہ چلا تو، لیکن اہوجا کمپنی پہ جا کے ٹھہر گیا تو الحمد للہ تو ہم ثابت نہیں کر سکے۔ اپنے ذہن کے پردوں پر تمام چیزوں کی تعریفیں لائیں۔